سامعین محترم، یہاں رک کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ دور مادیت کا دور ہے، فتنہ و فساد کا دور ہے۔ اس دور میں امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، امت کو آپس میں توڑا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے اور فسادات کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ کوئی آل رسول کا نام لے کے اصحاب رسول پہ زباں کھولتا ہے، اور کوئی اصحاب رسول کا نام لے کے آل رسول پہ زباں کھولتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ سمجھ لیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل مبارک بادی دینے کا بتا رہا ہے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت مصطفیٰ وہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور یوم قیامت آقا کی سنگت میں کل بھی ایک ہوں گے۔ اس لیے خدا را اگر کوئی فسادات کی بات کرے، تمہیں توڑنے کی بات کرے، تمہیں لڑانے کی بات کرے، تو ان سے جدا ہو جاؤ، وہ امت مسلمہ کا دشمن ہے۔ اور جو امت کو جوڑنے کی بات کرے وہی پوری امت کا خیر خواہ ہے۔ اور اس پہ اشارہ دینے لگا ہوں ایک، کہ جب بھی باطل قوتوں نے مسلمانوں کو کچلنا چاہا تو پہلے انہوں نے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ کوئی کہے کیسے؟ تو اٹھا کے دیکھے تاتاریوں کے فتنے کو۔ جب ہلاکو خان، چنگیز خان وہ حملہ آور ہوئے تھے تو حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں میں فرقہ واریت کی آگ لگائی تھی۔ مسلمان آپس میں مناظرے کر کر کے اتنے کمزور ہو گئے کہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ پھر تاتاریوں نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ 10 دنوں کے اندر 30 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی۔ یہ وہ وقت ہے جب دریا کتنے مہینوں تک مسلمانوں کے خون سے سرخ بہتے رہے۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں، لڑائی جھگڑے فسادات انتہا پسندی دشمنی اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ارے کیسے ہم لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، خود کو مومن کہتے ہیں لیکن امن والے نہیں۔ ایمان، لفظ ایمان پہ غور کریں، لفظ ایمان کا مادہ الف میم نون ہے۔ امن، امن سے ایمان بنا، ایمان والا مومن بنا، تو جو امن والا نہیں ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ دوسرا لفظ ہے اسلام، اسلام کا مادہ ہے سالامہ، سالامہ کے اندر سلامتی ہے۔ تو بھائی اسلام والو اگر ہمارے اندر سلامتی کا مادہ نہیں ہے تو پھر اسلام کہاں سے آ گیا؟ خدا را امن کے دائی بن جاؤ۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں کیا کرنے آئے؟ جس معاشرے میں میرے آقا کی بعثت ہوئی وہ معاشرہ تو فسادات کا معاشرہ تھا۔ پڑھیں آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات کو۔ جنگ و جدل عام تھا، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بہن کا مقام تھا، نہ والد کی عزت اور احترام تھا۔ ایک ایک جملے پر انا بنتی، انا زد میں بدلتی، زد انتہا پسندی میں بدلتی، انتہا پسندی دہشت گردی میں بدلتی، اور ایک ایک جملے پر انا بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچتی کہ درجنوں سار اتارے جاتے تب بھی بات ختم نہ ہوتی۔ اس معاشرے کو دیکھیں۔ اسی لیے تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ماحول یہ تھا، کبھی پانی پینے
پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور وہ جھگڑے اتنے بڑھتے کہ سینکڑوں لوگ قتل ہوتے۔ اس معاشرے میں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تاجدار کائنات نے ان کی ایسی تربیت کی، پھر قرآن میں فرما دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ارے ذات مصطفیٰ کے صدقے، ذات مصطفیٰ کی تربیت کے صدقے تمہارے دل اتنے جوڑے، جو گردنیں اتارنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو گھر دینے والے بن گئے۔ تو تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچیں تو صحیح، ہمارے نبی گردنیں اتارنے کا درس لے کے آئے ہیں یا بھائی بھائی بنانے کا؟ تو جب آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھائی بھائی بنانے کی ہیں تو آج ہم معاشرے میں سگے بھائی کا سر کیوں اتارتے پھرتے ہیں؟ اولاد والدین کے دشمن، والدین اپنی اولاد کا دشمن، سگے بھائی دشمن۔ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں